السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والے عظیم صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر بہت سی دعاؤں سے نوازا تھا، اور ایک دعا جو مشہور زمانہ ہے کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کے مال کے اندر اور اس کی اولاد کے اندر کثرت عطا فرما۔ اور تیسری دعا کی کہ انس کو جنت کے اندر داخل کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنا مال ہوا کہ سیدنا انس اپنے مال کو گننے سے قاصر تھے، اور اللہ نے اتنی اولاد دی، نواسے نواسیوں کی شکل کے اندر، پوتے اور پوتیوں کی شکل کے اندر، کہ سیدنا انس کو ان کے نام نہیں آتے تھے۔ تو تیسری دعا جو تھی وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ انس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ سیدنا انس کہا کرتے تھے کہ 2 دعائیں قبول ہو چکی ہے اور تیسری ابھی باقی ہے۔ دعائیں لینے کے باوجود ایک دن سیدنا انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ میرے لیے شفاعت اور سفارش کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فاعل انشاءاللہ، میں بالکل ایسے ہی کروں گا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے جب وعدہ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگلا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کل قیامت والے دن ساری خلقت جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدنی عند الصراط، تم مجھے پل صراط کے پاس پاؤ گے، میں پل صراط کے پاس موجود ہوں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کو پل صراط کے پاس نہ پاؤں تو پھر آپ کہاں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدنی عند المیزان، پھر تم مجھے میزان کے پاس پاؤ گے۔ اللہ کے نبی، اگر آپ میزان کے پاس بھی نہ ملے تو پھر آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم مجھے حوض کوثر کے پاس پاؤ گے۔ یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی ترغیب و ترہیب کے اندر، اور امام ترمذی اپنی جامع ترمذی کے اندر اس کو لے کے آئے ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث سے 4 سوال اٹھاؤں گا اور ان 4 سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سوال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے شفاعت کیجئے گا، سفارش کیجئے گا؟
اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دو چیزیں جو انسانوں کو جنت کے اندر لے کے جائیں گی، ایک اللہ کی رحمت اور دوسری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش۔ اس لیے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سفارش کیجئے گا۔ اور یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سفارش وہ انسان کر سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار کے اندر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اپنی مرضی کا شافع بھی نہیں ہوگا، اپنی مرضی کا مشفوع بھی نہیں ہوگا۔ ادھر تو لوگ کہتے ہیں نا، فلاں پیر کے ہاتھ پر، فلاں بزرگ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر چکے، اب وہی ہمیں جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت اور سفارش کرنے کا حق ملے گا۔ اللہ کا قرآن آیت الکرسی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار کے اندر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر سفارش چلے گی، شفاعت چلے گی، مرضی کا شافع ہوگا، مرضی کا مشفوع ہوگا، وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے صرف وہ شفاعت اور سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی مرضی کا مشفوع نہیں ہوگا، شافع نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز محشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کن کی کریں گے؟ یہ بھی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کے اندر سے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کل قیامت والے دن آپ کن کی شفاعت کریں گے، کن کی سفارش کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، لا الہ الا اللہ پہ اپنی جان کو قربان کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ نظریں اور نیازیں غیر اللہ کو نہیں دیتا رہا، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ وفا کرتا رہا، اللہ کو پکارتا رہا، اس کی موت لا الہ الا اللہ کے اوپر آئی تھی، اس نے اپنی جان لا الہ الا اللہ پہ قربان کر دی تھی، یہ قربان ہو گیا تھا لا الہ الا اللہ پہ۔ فرمایا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا، کل قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ شفاعت اور سفارش اہل توحید کے لیے ہوگی، اہل توحید کے لیے شفاعت اور سفارش ہوگی۔ آدمی صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ہزار دانوں کی تسبیح نکالتا رہے، اگر لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ والا عقیدہ نہیں ہے، کل قیامت والے دن کی شفاعت اور سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ یہ پہلے بتا دیا گیا ہے، اور یہ روایت صحیح البخاری کی ہے، سپریم کورٹ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے۔ آپ نے فرمایا صرف شفاعت اور سفارش اس کی کروں گا جس نے خالصتاً ہو کے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے میری شفاعت اور سفارش ہوگی۔ دوسری حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر کہ جس کے راوی عبد الرحمن ہے رضی اللہ عنہ، یہ وفد بنی ثقیف جب آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا،
ان کے درمیان عبد الرحمن جو راوی ہے وہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیدنا سلیمان جیسی بادشاہت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے ایک دعا دی ہے، اور وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ طائف کے اندر مارا گیا تھا، لہو لہان کیا گیا تھا، مکے کے بازاروں کے اندر مجھ کو مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، میں نے وہ دعا اس وقت نہیں کی، میں نے دعا وہ سنبھال کے رکھی ہے، کل قیامت والے دن وہ میں دعا کروں گا اور اپنی امت کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ وہ دعا میں نے بچا کر کے رکھی ہے۔ تو یہ شفاعت اور سفارش اس حدیث کے آخر کے اندر ہے کہ جو قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا وہ اہل توحید کے لیے ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگی، اور لا الہ الا اللہ پہ جان دینے والوں کے لیے ہوگی۔ یہ صرف اور صرف شفاعت اور سفارش لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور سفارش کریں گے، سفارش اور لوگ بھی کریں گے۔ سفارش کا مفہوم سمجھ لے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، 18واں پارہ سورۃ الانبیاء، جس کے بارے میں اللہ چاہیں گے اس کے بارے میں سفارش کی جائے گی، اس کے علاوہ اللہ کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائیں گے، کسی کی سفارش کو نہیں مانا جائے گا۔ لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، شافع بھی اللہ کی مرضی کا، مشفوع بھی اللہ کی مرضی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی کل اللہ کی اجازت سے اللہ کے دربار کے اندر شفاعت اور سفارش کرے گا۔ اس امت کی ایک آدمی کے سفارش اور سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ بنو تمیم قبیلے جتنے آدمیوں کی مغفرت فرمائے گا۔ بنو تمیم قبیلہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، کتنا ہی وقت گزر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے کہنے پہ وہ اللہ بنی تمیم کے قبیلے جتنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، اللہ لوگوں کو معاف فرمائے گا، جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ شخص امام مہدی ہوں گے، محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، وہ شفاعت اور سفارش کریں گے۔ ان کی شفاعت اور سفارش میں بنی تمیم کے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو میں اس حدیث کے اندر سے اٹھاؤں گا اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ پل صراط پہ ملنا، پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے میزان کے پاس ملنا، پھر یہ کیوں کہا کہ حوض کوثر کے پاس ملنا؟ یہ تین سوال، اور پھر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ سب سے پہلے سیدنا انس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں پر ملوں گا، اور یہ بتایا اس لیے تھا کہ ان تین چیزوں کی تیاری کر کے آنا۔ یہ کل قیامت والے دن تین مرحلے بڑے مشکل مرحلے ہوں گے، بڑے مشکل مرحلے، ان کی تیاری کر کے آنا۔ آپ نے سیدنا انس کو اس لیے کہا کیونکہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے، کہ شفاعت اور سفارش کا جو پیمانہ ہے وہ کھلے گا میزان کے پاس، جب جنتی اور جہنمی جو ہے وہ چلیں گے پل صراط کی طرف، اس وقت شفاعت کا یہ عمل کھل جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پل صراط کی طرف جائیں گے، کبھی میزان کی طرف جائیں گے، کبھی حوض کوثر پہ جائیں گے۔ آپ نے سیدنا انس کو فرمایا ان تین جگہوں پہ مجھے ڈھونڈنا، ان تین جگہوں پہ میں بار بار آؤں گا اور جاؤں گا۔ یہ بڑے مرحلے مشکل ہوں گے تین امت کے لیے، کہ امت تیاری کر کے آنا۔ پہلا مرحلہ پل صراط۔ یہ پل صراط کیسا پل صراط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔
لوگ چلیں گے اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جب لوگ چلیں گے تو فرمایا اس پر پھسلن ہوگی، لوگ گریں گے اور لوگ چلیں گے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے اعمال کے مطابق چلیں گے۔ دو حدیثیں یہاں پر بھی، پہلی حدیث یسیر الناس بقدر نور، لوگ جب پل صراط پہ جائیں گے تو جتنا ان کو نور دیا جائے گا اس نور کے مطابق وہ پل صراط سے گزریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کے لیے پورا جو ہے وہ پل صراط روشن کر دیا جائے گا۔ پہلے جو لوگ گزریں گے وہ بجلی کی کڑک سے تیز گزریں گے، اللہ ہمیں ان کے اندر شامل فرما دے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھوڑے کی تیزی، فرمایا پھر جو ہے وہ اونٹ کی تیزی، اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے تیزی بیان فرمائی، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے انگوٹھے پر صرف ایک نقطے جتنا نور کا نشان ہوگا۔ وہ چلیں گے، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، گرتے پڑتے چلتے۔ اور یہ جو مسافت بیان کی حدیث کے اندر، جہنم کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک یہ 40 سال کی مسافت ہے، اور پل صراط کو جہنم کی پشت پہ رکھا جائے گا، لوگ اس سے گزریں گے۔ یہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ فرمایا یہ پل صراط ہوگا، اعمال کی تیاری کر کے آنا۔ دوسری حدیث یسیر الناس بقدر اعمالی، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر سے گزریں گے۔ وہ اعمال کیسے اعمال ہوں گے، کتنے اعمال ہوں گے، اور جس طرح میں اور آپ اپنے اعمال کی تیاری کر کے جائیں گے، جتنی اعمال کے اندر تیزی لے کے جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ ہم پل صراط سے گزر جائیں گے۔ تو ہمیں اعمال جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنے نیک اعمال کرنے کے اندر جتنا تیز ہوگا، فرمایا کل قیامت والے دن اتنی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزرے گا، اتنی تیزی کے ساتھ۔ تو وہاں پر اللہ کے پیغمبر کی شفاعت بھی چلے گی، سفارش بھی چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پہ کھڑا ہو کے میں اللہ سے دعائیں کروں گا، لیواء الحمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، شفاعت اور سفارش میرے پاس ہوگی۔ شفاعت کبریٰ بھی اللہ کے پیغمبر کریں گے اور شفاعت صغریٰ بھی اللہ کے پیغمبر کریں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انس سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، دوسرا اگر میں پل صراط پر نہ ملا تو مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ترازو لگایا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر نیکیاں ہوگی، دوسرے کے اندر گناہ ہوگے، تولا جائے گا۔ نیکیوں کو گناہوں کو گننا ان سے پہلے ہوگا، اعمال کو پہلے گنا بھی جائے گا، گنتی پہلے ہوگی۔ 40-50 سال زندگی بسر کر کے آیا ہے، اللہ کہے گا دیکھو اس کی 40 اور 50 سال کی نمازیں کہاں ہے، گنو، نمازیں پوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے حج دیکھو، اگر اللہ نے اس کو استطاعت دے رکھی تھی، اس نے حج کیا ہے، زکات دی ہے، اس نے روزے رکھے ہیں، 50 سال 30 سال 40 سال کے روزوں کو دیکھو، یہ گنتی پہلے ہوگی، اعمال کو گنا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد میزان کے اندر تولا جائے گا، اور اعمال وزن، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوں گے؟ فرمایا یہ بڑا گھٹن مرحلہ ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ جب ترازو کو قائم کیا جائے گا، ایک طرف اعمال رکھے جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے نیکیاں اور جو ہے وہ گناہ رکھے جائیں گے، دونوں ترازوؤں کے اندر، پلڑوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری رہا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، جس کا بھاری نہ رہا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات سن لیجئے، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے کہ کل
اعمال تلیں گے. جب تلنے کی باری آئے گی پھر اعمال کو دیکھا جائے گا دو طرح سے. سب سے پہلے اعمال دیکھے جائیں گے کہ اس کے اعمال کے اندر اخلاص کتنا ہے. اخلاص کو دیکھا جائے گا. اگر اخلاص ہوگا تو اس عمل کا وزن ہوگا. عمل جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا. اخلاص نہیں ہوگا اللہ کہے گا دیکھو یہ حج کرنے آیا تھا, اس کا ذہن کیسا تھا, نیت کیا تھی. انما الاعمال بالنیات, چیک کرو اس نے حج کس کے لیے کیا تھا, اس جو نماز پڑھی تھی یہ کس کے لیے پڑھی تھی. سب سے پہلے اخلاص کو چیک کیا جائے گا, اخلاص. اور پھر دوسری چیز ہے محبت. محبت کو چیک کیا جائے گا. اذان ہوئی, اذان سننے کے بعد یہ اپنا کاروبار کرتا رہا, اپنی دکان چلاتا رہا, اپنی فیکٹری کے جو ہے وہ مشینیں اس نے آن رکھی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا اللہ کی محبت کے اندر کہ اب اللہ کا بلاوا آ چکا ہے. محدثین نے یہاں تک لکھا ہے جس نے اذان سن کے اپنے کاموں کو نہیں چھوڑا اس نے نماز کی تعظیم نہیں کی, اس نے نماز کی عزت نہیں کی. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے گھر کے اندر اور گپے لگا رہے ہوتے تھے, باتیں کر رہے ہوتے تھے, ہنس رہے ہوتے تھے. جیسے ہی بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے, کانوں کے اندر اذان کی آواز پڑتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں, ہمیں پہچانتے ہی نہیں. آپ کا یہ معمول بن جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد نماز کی تیاری کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے, تیاری پکڑا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی تو اذان ہوئی ہے, ابھی تو 10 منٹ پڑے ہیں, 15 منٹ پڑے ہیں, ابھی تو قاری صاحب نے قرات لمبی کرنی ہے, ہم فرض نماز کی تعظیم نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعظیم کیا کرتے تھے. اس محبت کو چیک کیا جائے گا کل قیامت والے دن. اللہ سے محبت کتنی تھی, اللہ سے پیار کتنا تھا, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے یہ لوگ محبت کتنی کرتے تھے. اور اب آ گیا ہے مسجد کے اندر, اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ طریقہ کس کا اختیار کر رہا ہے؟ کیا سلو کما رأیتمونی یصلی کے مطابق یہ نماز پڑھ رہے, یہ عبادت کر رہے, یا جو اس کے وقت کے امام نے بتایا تھا, اس کے مولوی نے بتایا تھا, اس کے ملا نے اپنی فقہ کے اندر جھوٹ گڑا تھا, نبی کے مقابلے کے اندر اس نماز کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. دیکھا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے, یہ طریقہ کون سا اختیار کر رہا ہے, کیا اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں, اس کو دیکھا جائے گا. یہ بڑی ضروری بات ہے. بڑے بڑے آئیں گے اعمال لے کر کے, ان کے اعمال کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوگا, وہ للہیت نہیں ہوگی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا. آخر پر یہ چوتھے سوال پر بھی یہ بات آئے گی, یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے, ان کے ماتھوں پہ محراب بنے ہوں گے, وہ عبادتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے, وہ تہجدیں پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں گے, شب زندہ دار ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک پھونک ماریں گے, ان کے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے, کیونکہ ان کا ایک ایک عمل, ایک ایک طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھا. اڑا دیا جائے گا ان کے اعمال کو, ان کے افعال کو. آخری باتیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال کیا تھا سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے, اللہ کے پیغمبر اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں تو پھر کہاں ملوں؟
تو آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا. حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا جنت جانے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس مجھے وہاں پہ تلاش کرنا. صحیح مسلم کی آخری روایت, تو میری بات ختم, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ آ رہے ہوں گے میری طرف, آئیں گے اور میرے اور ان کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا جائے گا. میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے, یا اللہ میری امت. اور دوسری روایت کے اندر جبریل امین سے کہوں گا جبریل یہ تو میری امت ہے, ان کو کیوں روک دیا ہے؟ تو جبریل امین کہیں گے اے اللہ کے نبی, اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت ضرور ہے, لیکن انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر بدعات اختیار کر لی تھی, دین کے اندر بدعتوں کو شروع کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن لی, مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ. ان باتوں کو ہواؤں میں نہ اڑا دینا, یہ قرآن و سنت کی نصوص ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری کے یہ 3 مراحل جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے, ان کی بنیاد اور اساس عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید والا جو ہے وہ کامیاب ہوگا, اور جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب آپ